السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کچھ مکتب فکر کے ہاں نماز جو تراویح ہے وہ بدعت کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے۔ آیا کہ ناظرین اہل تشیع کے نزدیک نماز تراویح جو ہے، کیا وہ نماز تراویح کی جماعت کروانی، اللہ معاف فرما دے استغفر اللہ، کیا وہ حرام ہے؟ اسی واللہ سے ہم آپ کو چند مولویوں کی ویڈیو بھی سنوائیں گے۔ پہلے تو یہ بھی ہم سنیں کہ تراویح 8 یا 20 ہے، اور اہل تشیع کا بھی جو بیچ میں عالم دین ہے اس کی بھی ہم گفتگو سنیں گے۔ تو خیر ناظرین آپ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح تو اختلافی مسئلہ ہے، جو ہماری تحقیق ہے، جو جمہور کے جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اور صدیوں سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے، وہ 20 رکعت تراویح پر کہا جاتا ہے کہ 1857 سے پہلے کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ 20 رکعت سے کم تراویح ہوتی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو صدیوں سے امت 20 پڑھتی آ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی ایسا نہیں تھا جو 20 سے کم ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ امت کیسے اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو گئی۔ تو یہ جب پہلی مرتبہ فتویٰ دیا گیا تھا 8 رکعت تراویح کا، تو علماء نے اس کی شدید احتجاج کیا تھا۔ تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ رمضان میں آپ 8 اور 20 رکعتوں میں اختلاف ہو جائے وہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن اگر لڑائیاں ہوں اور دلوں میں اختلاف ہوئی زیادہ برا ہے۔ تو ہمیں تو اسی پر اطمینان ہے، لہذا اسی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ باقی اس پہ تفصیلی دلائل وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، میرے بھی بیانات ہیں یہاں جے ٹی آر میڈیا میں، دوسرے علماء نے بھی اس پر جو دلائل دیے ہیں، تو اس کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر جزم ہے اور شرح صدر ہے کہ جو 20 رکعت تراویح ہے وہی سنت عمل ہے، وہی خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے، اور صحابہ اور تابعین کی بھی وہی سنت ہے۔ موطا امام مالک کی جو روایت ہے نا، جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کی تھی، وہ روایت ضعیف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک کی کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی، وہ سند کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہو سکتی، متن کے لحاظ سے ضعیف ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ قاعدہ آپ مانیں گے کہ موطا امام مالک کی ہر روایت قابل قبول ہے، تو پھر موطا امام مالک ہی میں 20 رکعتیں بھی ہیں، تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں 8 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پر اعتماد صحیح نہیں ہے، اس پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا امت میں، تو اس لیے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے ہماری رائے میں۔ یہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، جس کو رسول اللہ نے لوگوں کے کہنے پر عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے، یعنی تہجد ہی اس کا اصل وقت ہے، رسول اللہ اسی وقت میں پڑھتے تھے۔ وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن آپ باہر آ گئے تو آپ تہجد ہی کے وقت باہر آئے تھے، آدھی رات کے بعد۔ تو تہجد کی نماز ہے، لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کو سفر پر جانا ہوتا ہے، جن پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ اس وقت اٹھ سکیں تہجد کے وقت۔ سورہ مزمل میں وہ سب چیزیں گنوائی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم یہ نماز، ظاہر ہے کہ اس کا شوق تو ہوتا ہے نا، تہجد کی نماز لوگ پڑھیں، نوافل ہیں، بڑی غیر معمولی نماز ہے، تو ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی اجازت ہے۔ اچھا، نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، خود کرا دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دونوں شکلیں جاری تھیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ دونوں شکلیں جاری تھیں، لوگ اٹھ کے پڑھتے تھے تہجد کے وقت، جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، گھروں میں بھی جا کے پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے سامنے امام بھی مقرر کر لیتے تھے، کیونکہ ہر آدمی کو تو قرآن یاد نہیں ہوتا، تو وہ عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لوگ پیچھے سن لیتے تھے۔ تو یہ سب کچھ رسول اللہ کے زمانے سے اسی طریقے سے جاری ہے۔ سیدنا عمر نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد میں مختلف اماموں کے پیچھے اگر تم یہ نماز پڑھو گے، وہ تلاوت کریں گے، تو یہ کیا مچھلی بازار بن جائے گا، ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا، بڑی معقول بات تھی۔ تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی بدعت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تہجد کی نماز ہے، آپ کے لیے اس کا اصل وقت وہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھ کے پڑھیں، اگر یہ مشکل ہو تو آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جماعت بھی کرا سکتے ہیں، میں نے کبھی اس کو بدعت نہیں، 3 سے لے کر جتنی چاہے پڑھا دیں۔ خود مدینے میں بعض موقعوں کے اوپر امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی لوگ یعنی 40-42 تک چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جتنی چاہے پڑھا دیں، کم سے کم 3، یعنی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے رسول اللہ کی نماز کو بنیاد بنایا ہے
کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بات بہت آتی ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس لیے وہ 8 اور 3 ملا کے 11 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر کے زمانے میں چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں، اور اگر زیادہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہے تو رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں، تو 20 یا 23 رکعتیں لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ 23 ہی کہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو وطر کو الگ کر لیتے ہیں لوگ، اس کا حصہ ہے یہ، اصل میں نماز وطر کرنی ضروری ہے، ہر حال میں وطر پڑھی جائے گی۔ تو آپ چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا سیدہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ نے، کہ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں، بعض جگہوں پر 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہی بالکل طریقہ آپ نے اختیار کیا جو مغرب میں ہے، کہ 3 رکعتیں پڑھ کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا اور پھر 2 رکعتیں نفل کی پڑھ لی، کیونکہ آپ پر یہ فرض تھی نماز، تو اس لیے عام طریقہ آپ کا 11 رکعتیں تھا، اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات نے زیادہ قبولیت بخشی ہے۔ کچھ کرنا کوئی شے نہیں، تراوی میں تیرے سامنے 100 باری کیا کہ دنیا کا کوئی بندہ اگر رسول اللہ کی زبانی کسی حدیث چ صحابی میں تراوی لفظ بکھا دینا مینوں تو چھری پھیر یہ نہ ہی بعد روان کر لیا، ایک ہی نہ سی قیام اللیل، رات میں جاگنا، تہجد پڑھنی، وہ ایک نواں نام رکھ کے رفڑ پاتا 20 رکھنا کہ 8 رکھنا، نماز ہی کوئی ہے نہیں کی ہوتی، وہی تہجد ہے، پاویں کوئی زیرے پڑھے، ایک کوئی حرام نہیں، عام ہر آج جی کوئی اشارہ نہیں پڑھے پڑھ سکتا سارے سال جی، پتہ اج نہیں اٹھیا جانا پڑھ لیا اس 11 رکھ، ادوں تو شروع ہو جاتا 2 سنتا تو بعد فجر تک رہتا، ادھی رات بھی حضور نے پڑھی ہے، شروع بھی پڑھی ہے، آخر تے زیادہ بہتر سمجھا، نماز ایک ہی ہے، کوئی دوجی نماز نہیں، باقی لوگوں نے نفل سمجھ کے اور یہ سمجھ کے بھی یار اینا قیام کہ لاٹھیاں لے کے کھڑے ہونا پہنتا، 100 آیت کاری ایک ایک رکعت پڑھدا بھی ٹھہر ٹھہر کے وچ جنت دی گل آ جاندی، دعا منگن لگ پیندا، دو کوئی ایویں پڑھتے سی قرآن، لوگ تھک جاندے، انہاں آکھیا نفل ہے یار نفل ودا دیو تے چھتی سجدے 12 ہوئیاں 16 20 24 28 32 36 47 تک گئیاں، کون ڈکدا نفل پڑھے، سنت نہ بدلو، سنت اللہ دے رسول دی 8 ہی رکھنا تے 3 وتر ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں، بریلوی یاد ہے، دیوبندی یاد، میں انہوں نے گرویوں کا وکھا دوں گا، بس تیرے گرو کے تعلیم مند یار سنت رسول اللہ دی ہے، کیوں ایویں رفڑ پائی پھرنا ہوں، کوئی 8 تراوی ہے جڑا نہ سجدے دی گل، تراوی کا نہ ہی ہے، کوئی اللہ کے رسول کبھی نہیں نہ لیا، من قام روضہ جو تہجد رہی سی کہ جو رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بس اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے یہاں بھی ماہ رمضان میں ٹوٹل 30 دنوں میں 1000 رکعتیں مستحب ہے پڑھنا، پہلی رمضان سے 20 رمضان تک ہر شب میں یہ جو ہے 20 رکعت ہے، پہلی سے 20 تک کتنی ہو گئی ہیں؟ 400 رکعتیں ہو گئی، 400 رکعتیں یہ ہو گئی، پھر اس کے بعد 21 رمضان سے 30 رمضان تک ہر شب میں 30 رکعت ہے، یہ جو ہے 2 رکعت کر کے کتنی ہو گئی؟ 300، 400 اور 300 700، 3 شب قدر آتی ہے، شب 19 شب 21 شب 23، ہر شب قدر میں 100 رکعت ہے، ٹوٹل 1000 رکعتیں ہو گئی، تو 1000 رکعتیں ہمارے یہاں بس مشکل جو ہو گئی ہے تراویح جسے کہا جاتا ہے، مستحب نماز پلس جماعت کے ساتھ پڑھنا، مستحبی نمازیں جماعت سے پڑھنا حرام ہے، مستحبی نمازیں جماعت سے پڑھنا حرام ہے۔ اب جتنی نمازیں مستحبی نمازیں ہیں انہیں جماعت سے نہیں پڑھا جا سکتا، ہمارے برادران اہل سنت اسے جماعت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلیفہ دوم جن کو بہت مقدس اور محترم مانتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ جماعت سے پڑھو، پیغمبر کے زمانے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی، خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہ تراویح اس طریقے سے نہیں پڑھی جا سکتی تھی، خلیفہ دوم نے اپنے زمانے میں اس کو جماعت سے پڑھنے کا حکم صادر کر دیا، کیا مصلحت تھی کیا اسباب تھے میں فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ ان کو مقدس مانتے ہیں انجام دیتے ہیں، ہمارا کہنا ہے کہ نہیں، شریعت کا ماخذ معصومین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، معین اللہ نے کیا ہے، بیان انہوں نے کیا ہے، انہوں نے معین بھی نہیں کیا ہے، یاد رکھیے گا ہمارے یہاں شریعت، رسول شریعت نہیں بناتا، امام شریعت نہیں بناتے، امام اور رسول کا کام ہے شریعت کو بیان کرنا، شریعت کو بیان کرنا ہے، جو کچھ اللہ نے پیغمبر کو بتایا پیغمبر نے ہم کو بیان کر دیا۔ امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہیں، اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے۔
کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سما ثابت نہیں ہے، وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں۔ بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں، تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے، رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی، 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ۔ عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں۔ اصل مقصد تو قرآن سننا ہے، اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ، علی بن طلق والی، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں۔ انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا، اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں، تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں، تم اپنا امام مقرر کر لو، تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی، 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 11 والی وطر تو ٹوٹ گئی نا، تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو۔ کتنی پوائنٹ کی بات ہے۔ اب جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے اس کا رکعتیں پوری کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے، قیام مختصر ہوتا ہے۔ جو 8 پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا قیام کے اوپر زور ہوتا ہے اور قرآن سننے کا مزہ آتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، تو قیام میں قرآن سننا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ نہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے محبوب علیہ السلام نے 2 دن، یعنی کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 2 دن پڑھائی، تیسرے دن محبوب علیہ السلام نہیں آئے، کیونکہ حالانکہ تیسرے دن محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا رش زیادہ ہو گیا تھا۔ محبوب علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ محبوب علیہ السلام نے یہ بھی بات بتا دی کہ اس لیے نہیں آیا کہیں آپ کے اوپر یہ نماز تراویح یعنی یہ قیام اللیل آپ کے اوپر فرض ہی نہ کر دیا جائے۔ تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں، نماز تراویح 8 یا 20، ایک چھوٹا سا سوال ہے جو فرضی عبادت ہے، فرض کی بات کر رہا ہوں میں۔ نماز تراویح آپ کو پتہ نفلی عبادت ہے، فرضی جو عبادت ہے فرضی، وہ آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور فرضی عبادت جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ بتلاتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فجر کے اندر یہ اتنی رکعت پڑھی اور ظہر کے اندر اتنی رکعت پڑھی، عصر کے اندر اتنی پڑھائی۔ خیر، تو نفلی جو عبادت ہے وہ گھر کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ تو اب جو گھر کی عبادت ہو وہ آپ کو پتہ ہے گھر کی عبادت کون جان سکتا ہے؟ وہ گھر والی ہی جان سکتی ہے، جیسا کہ محبوب علیہ السلام کی پیاری بیوی میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اب ہم اگلی بات کرتے چلیں، نماز تراویح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اہل تشریح کے دوران وہ جو آپ نے گفتگو سن لی، محبوب علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے یعنی رات کا قیام کرتا ہے تو فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین باقی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے، اور یہ اللہ پاک کا مہمان ہمارے پاس آیا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں
اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔